أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مومنین، ایک دفعہ جماعت کی حیثیت سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معاف کیے گا زبان ذرا ایک دفعہ۔ اینیویز، تو شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں وہ اولو الامر کے موضوع پر ہے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں یا اس سیریز کے پارٹ 1 میں الامر جو ایک اصطلاح ہے، اولو الامر ایک جملہ ہے یا ایک اصطلاح ہے جس کے دو حصے ہیں، اول اور پھر الامر۔ تو یہ جو الامر کا استعمال آیا ہے قرآن میں، اس کو میں نے اس کی تکمیلی مطلب ہر جو استعمال آیا ہے تقریباً 13 ہیں، ان کا ذکر فرمایا تاکہ یہ اصطلاح جو ایک جز ہے اولو الامر کی، یہ آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے کہ اس کا کیا استعمال ہے قرآن شریف میں۔ اب آج کی ویڈیو میں جو میں سمجھتا ہوں اور بھی اہم ہے، ہم یہ جو 2 آیات ہیں جس میں اصطلاح اولو الامر کی استعمال ہوئی ہے، ایک واحد نظم ہے سورۃ النساء کی، تقریباً لگ بھگ 20 آیت پہ مشتمل یا 25 آیت پہ مشتمل ایک نظم ہے سورۃ النساء کی، ایک ہی موضوع پر۔ اصل وہ موضوع ہے کہ منافقین کا جو برتاؤ ہے اصل مومنین کے ساتھ، یعنی کہ یہ ابتدائی مدینہ یا مدینے کی زمانہ، ہو سکتا ہے مدینے کا آلموسٹ فائنل ایرا جو ہے اس کی یہ صورت ہے۔ تو اس میں منافقین اور مومنین یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تو منافقین کی صفات، ان کے اعمال، ان کی حرکتیں، ان کے اقوال، اور پھر مومنین کے ساتھ جو ان کی متعلقت اور برتاؤ ہے اور مطلب جو تعلقات ہیں ان کے مابین، اور پھر مومنین کا جواب ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسی کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مین یہی موضوع ہے۔ تو یہ 25 آیت کی ایک نظم ہے، اس کی ابتدا پر اور اس کے اختتام پر یا اس کے خاتمے پر، کہتے ہیں اس کی ابتدا اور اس کے خاتمے پہ دونوں میں اولو الامر کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ ایبسلوٹ بگننگ نہیں، ایبسلوٹ اینڈنگ نہیں، مگر ویری اسپریڈ آؤٹ۔ تقریباً 20 آیت کے فاصلے کے بعد یہ اصطلاح پھر 2 دفعہ دہرائی گئی۔ اب یہ دونوں استعمال کو جب دیکھتے ہیں تو مفہوم بہت واضح ہو جاتا ہے کہ اولو الامر کا مفہوم کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور اس لفظ کا اطلاق جو ہے بنو امیہ کے بادشاہ یعنی کہ معاویہ، یزید اور ان کے بعد پر اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں، اور پھر موجودہ جو حکمران ہیں ان پر اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں، بڑے واضح ہو جاتا ہے اگر ان 2 آیت کو ساتھ دیکھا جائے اور نظم کو سمجھا جائے کس پس منظر میں بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور میں گفتگو یہاں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، بلکہ وہ یہ ہے کہ ایک اور اصطلاح ہے قرآن میں جو ایک دفعہ استعمال ہوتی ہے، میرے ذہن میں بھی اس کو لے آؤں، حکما، یہ ایک اصطلاح حکما۔ تو اکثر جس معنی میں اولو الامر کی اصطلاح لی جاتی ہے، تو یہ اصطلاح حکما جو ہے، جو قرآن میں ایک دفعہ استعمال ہوئی ہے مگر بڑی وضاحت کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، اصل میں جو اولو الامر جن لوگوں پر آج کے زمانے میں اطلاق کیا جاتا اور تاریخ کے دوران اطلاق کیا گیا ہے، وہ اصل میں حکما کی اصطلاح کا اطلاق ان پر ہوتا ہے، اولو الامر کا ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ اولو الامر کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طیب ذات کے ساتھ، اور جو چین آف کمانڈ انہوں نے اسٹیبلش کی ہے، اور ان کے تحت جو ان کے مطلب قریب ترین صحابہ تھا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امر سے ان کو بھی امر دیا، تو وہ اصل میں اولو الامر ہیں، اور یہ چیز واضح ہو جائے گی ابھی۔ اور جو حکما ہیں وہ ہیں بادشاہ جن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، they have no divine mandate، جن کے پاس ڈیوائن مینڈیٹ نہیں ہوتی ہے، پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی ہے، حالی ان کے لیے اصطلاح قرآن میں ہے حکما۔
اچھا اس مقدمے کے ساتھ میں اب بولوں شروع کر رہے ہیں بس، مگر کمپوزیشنل انالیسس کا منہج استعمال کر رہے ہیں، تو پہلے میں آپ کے سامنے 3 آیاتوں کا جو اصل مفید اور مقصود جملہ ہے وہ جملے 3 آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ان کے بعد جو ہے اس کا اس صورت میں جو نظم آئی ہے اس کے پس منظر میں اس کو دیکھنا، اور پھر پوری صورت کا کیا پوری صورت کی کیا حقیقت ہے اس پس منظر میں، براڈسٹ پس منظر میں پھر بات کو دیکھنا۔ تو اب شروع کرتے ہیں کمپوزیشنل انالیسس، یعنی کہ ہم سب سے چھوٹے جز سے لے کے سب سے بڑے جز تک جا رہے ہیں۔ اچھا پہلی فریز جو ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے او یو ہیو، میں انگلش میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ جو ویڈیو کا بالکل آخری حصہ ہوگا اس میں عربی کو پھر اس کو جب آپ کو انگلش یا اردو میں جو مین آئیڈیا ہے وہ بالکل واضحات کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی بات، پھر عربی کا جو عربی میں جو لطافت ہے، جو بالکل ڈیٹیل اور تفصیل ہے عربی میں، جو انگریزی میں اس طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی، پھر جب موٹی موٹی جو مفہوم ہے، جو مین آئیڈیا ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوئے گا، پھر لطافتیں اور تفصیل جو ہے وہ عربی باقاعدہ براہ راست پڑھ کے وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پیش کروں گا، یا تو اس ویڈیو میں ہو جائے گا یا اگلی ویڈیو میں ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ کمپوزیشنل انالیسس اب شروع کرتے ہیں اس وسیع مقدمے کے بعد۔ اچھا انگلش میں جو پہلی جملہ ہے وہ یہ ہے او یو ہو ہیو فیتھ اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر اینڈ اولو الامر فرام امانگ یو، یا مومنین اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو پیغمبر کی، اور اولو الامر کی جو تم میں سے ہیں، فرام امانگسٹ یو۔ تو یہ جو منکم ہے تم میں سے ہیں، ابھی یہ جو ہے کس کے طرف اشارہ کر رہا ہے؟ آیت کا شروع ہی اس بات سے ہوا ہے یا مومنین۔ جب یا مومنین سے آیت کا شروع ہوا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے تم میں سے جو اولو الامر ہیں، یعنی کہ مومنین میں سے اولو الامر ہیں، یعنی کہ اولو الامر ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ اولو الامر کی بنیادی شرط ہے کہ وہ مومن ہو، خالی منہ بولے مسلم نہیں ہو اور مسلم منافق نہ ہو بلکہ حقیقی مومن ہو، یہ بنیادی شرط ہے کسی کا اولو الامر ہونے کے لیے۔ آج کے زمانے میں بہت کم حکمران ہیں، اگر کوئی ایک بھی ہے تو جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مومنین میں سے ہیں، تو ان پر اس چیز کا اطلاق کرنا کہ وہ اولو الامر ہیں یہ ناجائز بات ہے۔ اور تاریخ کے دوران خاص طور پہ معاویہ اور خاص طور پر یزید جو ہے، بلا اختلاف جو یزید ہے اس پر اولو الامر کی اصطلاح کا اطلاق کرنا یہ بالکل کفرانہ روش ہے۔ اور اگر آپ معاویہ کو بھی مومنین سے مانیں، پھر بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ سیدنا علی تو اولو الامر تھے، سنی کی حیثیت سے بھی کہ وہ اولو الامر تھے، اور جو معاویہ نے کیا اس نے اس آیت کے خلاف عمل کیا، اللہ کی واضح کتابت، اللہ کے واضح حکم کے خلاف عمل کیا، یعنی کہ کھلا حرام کیا اور حرام کو مسلط کیا۔ اللہ کی کتابت کے خلاف عمل کیا اور پھر حرام کو مسلط کیا، تو کم سے کم آپ کو ماننا پڑے گا کہ معاویہ ایک کھلا حرام کام کرنے والا بندہ تھا، باغی تھا، اللہ سے باغی تھا، کم سے کم یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور پھر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر I will get in trouble، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں بات کو، مگر کم سے کم یہ اب مان لیا جائے کہ کیونکہ اولو الامر منکم ہے، اولو الامر جو ہیں وہ ان کا مومنین میں سے ہونا، مومن ہونا ان کی بنیادی شرط ہے، اس وجہ سے اس چیز کا اطلاق جدید حکمرانوں پر نہیں ہو سکتا۔ اور تاریخ کے دوران اکثر حالی جو ڈیبیٹیبل حکمران ہے وہ معاویہ ہے، اس پر کچھ ڈیبیٹ لوگ کر لیتے ہیں، میں اس کو بھی ڈیبیٹیبل نہیں سمجھتا، مگر یزید فارورڈ جو بھی حکمران رہے ہیں امت کے، ان کو اولو الامر میں سے ماننا ناجائز ہے۔ اس میں بھی مطلب کچھ ایکسیپشنز ہی اینڈ دیر ہو سکتی ہیں، بٹ یعنی کہ یہ اکثر بات ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کر لینا یہ ناجائز بات ہے کیونکہ وہ مومنوں میں سے نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اگلی بات کرتے ہیں، اگلی جو ذکر آیا ہے اولو الامر کا، جو اگلا ذکر آیا ہے یہ 59 ہے، یہ نظم کی ابتدا پر آتا ہے۔ یہ جو خاتمے کی طرف جو ذکر آتا ہے اولو الامر کا، اس کا ذکر کر رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں انگریزی میں۔ And when comes to them a matter of security they spread with it۔ اب یہاں جو matter آیا ہے یہ بھی امر کا لفظ ہے، مگر یہاں یہ
اس کے جیسے چھوٹا لوور کیس امر ہے نا، مطلب یہ ایک کم وزن والا امر ہے، یعنی کہ یہ میٹر ہے، یہ معاملہ ہے، یہ سچویشن ہے، یہ اس میں بہت سی ممکنات ہیں جو ہو سکتی ہیں. تو اللہ کہتا ہے and when comes to them a matter of security they spread with it but if they had referred to the messenger or to those of command. تو جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا، یعنی کوئی معاملہ جس کا جذباتی اثر ہوئے گا مطلب جماعت پر یا مسلمین پر، عوام پر، تو وہ اس کو لے کے پھیلاتے ہیں، اس کو پھیلانے لگتے ہیں، پوری قوم میں پھیلانے لگتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں اور ان کو بتایا جائے، یا پھر وہ جو ہے جو اولو الامر ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولو الامر دیا ہے، اپنے امر سے ان کو امر دیا ہے، تو ان کے پاس لے جائے بات تاکہ وہ اس کو سدھاریں یا اس کو بہتر سمجھیں. تو یہ ان کا عمل نہیں ہوتا. یہ کس کی طرف بات ہے؟ یہ منافقین ایسا کرتے ہیں. اور اگر آپ نے وہ نظم پڑھی ہے تو بڑے واضح ہے بات کہ منافقین کے بارے میں بات ہے. منافقین یہ کر رہے ہیں، اور اس سے بھی، اس جملے سے بھی واضح ہے کہ منافقینوں کی ایسی حرکت ہوتی ہے. اچھا اب تیسری جو آیت ہے، یا تیسرا جو جملہ ہے ایک آیت سے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ حکما کا استعمال ہے. قرآن میں حکما کی اصطلاح کیسے استعمال ہوتی ہے؟ do not send wealth to the rulers to consume a portion of the wealth of the people in sin. یہ نہ کرو، مال نہ حکما کے طرف نہ بھیجو کہ وہ تمہاری مدد کریں کہ تم عوام کے مال میں سے کچھ کھا لو حصہ گناہ کے ساتھ، گناہ میں. یعنی کہ برائبری کی بات ہو رہی ہے کہ جو اقتدار رکھتا آدمی، آپ نے اس کو کچھ پیسے کھلا دیے تو آپ جو کھا رہے ہیں اس نے آپ کو بھی تحفظ دے دیا. تو یہ کام نہ کرو نا، یہ کام کرنے والا نہیں ہے. تو ادھر یہ جو ہے، یہ جو اصطلاح، یہ جو ہوئی ہے سورۃ البقرہ کی بات ہے، تو یہ اصل میں کس زمانے کی بات ہے؟ جس زمانے کی بات ہے اس کا مفہوم جو ہے حکما کون ہے، مطلب اصل حکما جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ کس پہ اطلاق ہو رہا تھا اس آیت کا، وہ کون ہے لوگ؟ تو وہ لوگ وہ ہیں جو حجاز مر سیاسی اقتدار رکھتے تھے، یا حجاز سے باہر، مطلب جو ارد گرد کے علاقے تھے، رومی تھے، فارس کے لوگ تھے، یہاں کے جو بڑے تھے مطلب بادشاہت ہے، حکما ان کے طرف یا ان کے گورنرز کے طرف جو ہے مطلب سیاسی اقتدار رکھنے والے، جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہ ڈیوائن مینڈیٹ نہیں ہے، ان کی امریت کے لیے، ان کے حکمرانی کے لیے کوئی ڈیوائن مینڈیٹ نہیں ہے، مگر وہ سیاسی اقتدار رکھتے ہیں، مطلب فوج کی بنیاد پر یا کسی قوت کی بنیاد پر یا سیاسی تعلقات کی بنیاد پر، جس بھی بنیاد پر ان کے پاس سیاسی اقتدار ہے، اس کے باوجود کہ اللہ نے ان کو اس چیز کے لیے منسوب نہیں کیا ہے یا ان کا انتخاب نہیں کیا ہے. تو یہ ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے اولو الامر کی اصطلاح میں اور حکما کی اصطلاح میں. اولو الامر کا معنی ایک طرف اور حکما کا معنی ایک طرف، ٹھیک ہے، یہ فرق کرنے کی بات ہے. اب چلتے ہیں سب نظم آف دا سورت، یعنی کہ اس کا یہ جو 20-25 آیات ہیں جس میں یہ دونوں ذکر اولو الامر کے آتے ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں. اب اس کو پورا پڑھنا یا آپ کا اپنا کام ہے، آپ قرآن کھول کے بیٹھیے ترجمے کے ساتھ، اس پہ تدبر کیجئے، مگر اس کو تھیمیٹکلی جو ہے کچھ چند جملوں میں سمجھ لینا کہ کس پس منظر میں یہ دونوں باتیں کی گئی ہیں اولو الامر کے متعلق. وہ یہ ہیں ڈسٹنگوشنگ بٹوین دا مومن اینڈ دا کافر اب اہل کتاب. تو ابتدا ہوتی ہے اس نظم سے بالکل پہلے جو ہے اہل کتاب کی کچھ ذکر آ رہا ہے، اور اچھے مطلب کبھی کبھی اللہ اہل کتاب کے بارے میں اچھا ذکر بھی کرتا تھا، ان میں سے جو اچھے ہوتے ہیں، مگر یہاں جو ہے ان میں سے جو مومنین اور کفار ہیں ان میں فرق کیا جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہی، مطلب ان کی طرف مطلب تہمت سی لگائی جا رہی ہے، اور ان میں پھر فرق کیا جا رہا ہے آخر میں کہ مومن اور کفار ان میں دونوں ہوتے ہیں. اور
پھر کہا جاتا ہے اسپیکنگ اباؤٹ دا کفار اینڈ ہاؤ دے ول بی ٹریٹڈ ان جہنم. تو پھر ان کے بارے میں جو ان میں سے کفار ہوتے ہیں یا کفار جو ہوتے ہیں ان کی کھال جلا کے پھر اس کو پیدا کر دینے والی جو بات ہے یہ بات آتی ہے، اور جہنم میں کیسے کفار کے ساتھ سلوک ہوئے گا یہ بات آتی ہے. پھر جو ہے مومنین کا تذکرہ آتا ہے، مومنین کے بارے میں بھی کچھ گفتگو آتی ہے کہ مومنین کون ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے جنت کا، یہ باتیں آتی ہیں. اور پھر جو ہے مومنین کی طرف ایک ڈائریکٹ امر جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے. اللہ باقاعدہ امر کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میرا امر ہے تمہارے لیے، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس طریقے سے بات کرتا ہے. اور پھر وہاں اللہ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے، اور اس حکم کے فوراً بعد ایک اور حکم آتا ہے. مگر فرق یہ ہے ان دو حکم میں کہ پہلے حکم میں اللہ بس کہتا ہے میں حکم دے رہا ہوں تمہیں، اور پھر جوسی اس کے فوراً بعد آیت ہے، اللہ کہتا ہے یا الذین آمنو، یا اہل ایمان، اور پھر اس کے بعد حکم ایک پیش کرتا ہے. تو دو حکم ایسے آتے ہیں جن کا پیش کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے. اور آپ کو پتا ہے جب بھی یا کی اصطلاح آتی ہے تو یہ محبت اس میں ہوتی ہے، بے شک بات صحیح ہے. تو وہاں جب حکم آتی ہے تو وہاں اللہ کی حکمرانی کا غلبہ، مطلب اللہ کے جلال کا اظہار ہے کہ بس کر لو جو میں کہہ رہا ہوں. اور پھر یہاں جب یا الذین آمنو، تو یہ بات تھوڑی سی نرمی اور محبت کے ساتھ پیش کی گئی ہے. اچھا، اب جو ہے جو پہلی آیت ہے جو اولو الامر کو ذکر کرتی ہے وہ اسی کے بالکل ابتدا میں آئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. منافقین کے بارے میں جو ڈسکورس ہے، their interaction with the مومنین، the response of the مومنین، پھر جو مومنین کا مجاہدہ ہے اصل کفار کے خلاف، یعنی کہ جو مشرک کفار ہیں جو بالکل ظاہر واضح ہیں. تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. شروع میں جو ہے منافقین کا انٹریکشن جو مومنین کے ساتھ ہے، اور پھر مومنین کا جواب، یہ دونوں باتیں گھٹ مٹ چل رہی ہیں اچھی ایسی 10-12 آیات کے لیے. پھر اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ کس طریقے سے پھر مومنین جو ہیں اس کے ساتھ ڈیل کریں، اور پھر وہ مجاہدہ جو ہیں ان کا مشرکین اور کفار جو کھلے کفار ہیں جو باہر جو غیر اندرونی دشمن ہیں، یعنی کہ منافقین تو اندرونی دشمن ہے نا، جو ظاہری دشمن ہے ان کے خلاف جو مجاہدہ ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو یہاں آتی ہے. اور اولو الامر کے بارے میں جو دونوں سو آیت آئی ہیں وہ اسی گفتگو کے مطلب شروع اور آخر میں آئی ہیں. اچھا، اب سورۃ النساء کو بھی سمجھ لیں. اب یہ میں نے سورۃ النساء کے ایک نظم تھا اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اب میں سورت جو پوری سورت ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورۃ النساء جو تھی وہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور یقیناً یا امکان اس بات کا ہے کہ وہ مطلب اٹ واز دا 100th سورہ ٹو بی ریویلڈ. تو اٹ واز دا 100th سورہ ٹو بی ریویلڈ. تو یہ مدنی ایرا کا آبویسلی خاتمہ ہے، مطلب یہ تکمیلی باتیں کر رہا ہے، دین کو اپنی تکمیل کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ سورت نا. اٹ از اے سورہ that addresses the final details of the deen and moves toward the completion and perfection of the religion. یعنی کہ یہ تکمیل اس کی بالکل مطلب ختم کر دینا دین کو، یہ اس طرف باتیں لے کی جا رہی ہیں. تو یہاں اولو الامر کی گفتگو آئی ہے، تو یہ ایک پورا پس منزل تھا. ایک اور آخری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، چند آخری باتیں رکھ دوں آپ لوگوں کے سامنے. Contextualization and original meaning in the context of the first process of Iqamuddin. So Hukama refers to rulers who have no divine mandate in the lifetime of Nabi sallallahu alaihi wasallam, the ones who have only political authority. تو قرآن میں حکما کی جو اصطلاح ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ حکمران جن کے پاس سیاسی اقتدار ہے مگر کوئی ڈیوائن اتھارٹی نہیں ہے اپنی سیاسی اقتدار کے لیے. تو حکما ان کے لیے جیسے کہ معاویہ، جیسے کہ یزید. خلفاء بھی میں سمجھتا ہوں ڈیبیٹیبل ایشو ہے، کیونکہ میں سیدنا علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین سمجھتا ہوں کہ ان کا انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، اور نہیں بھی کیا تھا تو حکمت کا تقاضا تھا بہرحال کہ سیدنا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس کی حیثیت سے، اور میں سمجھتا ہوں کو مہدیت اور معصومیت جس کو شیعہ کہتے ہیں، میں یہ اصطلاح نہیں استعمال کرتا، یہ بھی کسی درجے حاصل تھی. مگر یہ جو شیعہ پوری روایتی معاملات ہیں اس میں میرے تھوڑے سے اختلاف ہیں ان سے. مگر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے.
نا مگر اصل میں جو بالکل واضح شدہ بات ہے کہ معاویہ سے تو حکما شروع ہو گئے، حکما. تو حکما اور اولو الامر میں فرق جب کیا جائے ارلی ہسٹری میں تو یہ پھر ہمارے لیے واضح کر دیتی ہے بات. میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد جو ہے باقی ساری جو بادشاہتیں آئی ہیں اور پھر ان کے بعد جو آج بادشاہتیں موجود ہیں وہ حکما کے وزن میں ہیں، وہ اولو الامر کے وزن میں نہیں ہے. اچھا. Ulul Amr refers to those mu'mineen who have a high rank in the chain of command established by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his lifetime and the persistence of the chain of command through the history of the ummah. اچھا اب یہ دیکھیں اولو الامر کی دونوں جو اصطلاح آئی ہیں نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کے آئی ہیں. سو اطیع اللہ، اطیع الرسول و اولو الامر. تو یہ وا اولو الامر جو ہے یہ ایک جملہ ہے اطیع اللہ، اور پھر دوسرا جملہ ہے اطیع الرسول و اولو الامر. تو یہ جو وا اولو الامر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی سے ان کو اتھارٹی حاصل ہے، یعنی جن کو امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اگر آپ نے یہ پہلی ویڈیو دیکھی ہے ہماری جس میں امر کے استعمال کو، تو کئی معاملات ہیں جس میں امر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک امیر کی حیثیت ہے. اس امیر المؤمنین کی حیثیت پر ان پہ وزن نہیں دیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اصطلاح کم تر ہے. یعنی جب وہ رسول اللہ ہے تو یہ ایک اضافی اصطلاح امیر المؤمنین، اس کی ضرورت نہیں ہے. مگر بہرحال ان کے پاس جب امر ہے تو وہ امیر ہے، اور جب وہ کسی کو امر دیتے ہیں تو وہ اولو الامر بنتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین کا خطاب دیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ان کو دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو بہرحال آپ یہ نہیں مانیں تو پھر بھی جو امر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے. اور یہ امر جو اب ہمیں اب اس قرآن کی آیت کا جب اطلاق ہوئے گا کسی پر، کسی حاضر موجودہ بندے پر جب اطلاق ہوئے گا، تو اس کی بھی جو اصل امریت ہے مومنین کے مابین، وہ امریت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنی ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ اب یہ اگر امریت آنی حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین آف کمانڈ جو ہے اسٹیبلش کرنا ہے، ان کو مطلب ان کو قائم شدہ کرنا ہے، تو پھر وہ کیسے ہوئے گا بات؟ اور وہ کیا 1400 سال سے مستقل چیز آ رہی ہے، ہم نے کیوں نہیں پہچانا؟ یہ سب سوالات ہیں جو اس ویڈیو کے موضوع نہیں ہے، میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کر رہا. مگر یہ اصل میں قرآن سے واضح ہے کہ اولو الامر کون ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائم شدہ ہوئے گا. اب یہ آج کے زمانے میں کیسے قائم شدہ ہوئے گا، کون ہیں وہ لوگ خاص طور پر، یہ ایک الگ گفتگو ہے، اس پر ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو پر. ٹھیک ہے نا. اچھا میں آخری آپ کو ایک چیز بتا دوں خبر مستقبل کی. اس آیت میں ایک خبر ہے مستقبل کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے نیوز آف دا فیوچر اینڈ دا سیکنڈ پروسیس آف اقام الدین، اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں. Ulul Amr whose place in the chain of command of the Mu'mineen and whose status as Ulul Amr will persist in the Ummah, therefore the ayah of obedience of them will remain meaningful. یعنی کہ یہ آیت جو ہے قرآن کا مستقل اطلاق ہے، یعنی کہ اس کی ہر اصطلاح کا کبھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی پر اطلاق ہو رہا ہے. تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ یہ اولو الامر جو ہے یہ ایک مبنی ادارہ ہے، یہ مستقل رہا ہے، مگر یہ ان کے ساتھ مشترک کر دینا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بہرحال جو حکمران رہے، حکما رہے ہیں، ان کے ساتھ مشترک کر دینا یہ غلطی ہے. اولو الامر ایک ادارہ ہے، ایک مستقل ادارہ ہے، اور جس طریقے سے عیسائیوں میں اپوسٹولک سکسیشن ہوتی تھی، اپوسٹولک سکسیشن یعنی کہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریون تھے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی خاص برکت تھی کلمہ اللہ ہونے کی حیثیت، ورڈ آف گاڈ ہونے کی حیثیت سے، اور روح اللہ ہونے کی حیثیت سے، اور کیونکہ ان پہ روح قدس نازل کر دی تھی ان کی تقویت کے لیے، یعنی کہ ان کے جو معجزے ہوتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بس اشارے ہوتے تھے اور روح قدس ان کاموں کو انجام دے دیتا تھا. تو روح قدس کو جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تحت رکھا گیا تھا. اس معاملے میں یہ قرآن سے میں ثابت کر سکتا ہوں.
تو یہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا خاص، یہ جو ہے ان کے حواریون پر بھی منتقل ہوا، ان کے حواریون پر بھی منتقل ہوا، اور بہت سے معجزے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بہت شاندار معجزے تھے، جو باقی انبیاء کے معجزوں سے بہت زیادہ مطلب حیران کن معجزے تھے، مطلب مردے کو زندہ کر دینا یہ آنکھوں کے سامنے ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ معجزے، اس نوعیت کے معجزے جو ہیں ان کے حواریون کی طرف بھی منتقل کیے گئے، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک جنریشن یا 2 جنریشن تک یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور ان کے ریکارڈ اتنے واضح ہیں، اور مطلب پوری جو عیسائیت ہے وہ اسی پہ کھڑی ہے ایک طریقے سے۔ یہ جو پہلی کئی جنریشن کے معجزات جو ہیں غیر نبیوں کے ہاتھوں ہوتے تھے، کہ روح قدس کا منتقل ہو جانا ہے، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی حیثیت سے وہی طہارت اور وہی قدوسیت جو ان کو حاصل شدہ تھی، وہی سلام جو ہے اپنے حواریون کو منتقل کر دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں روح قدس ان کے تحت بھی آ جا سکتی تھی، جیسے کہ روح قدس نے آدم کو بھی سجدہ کیا تھا، تو اسی طریقے سے روح قدس ان کے تحت بھی، ان حواریون کے بھی تحت رہ سکتی تھی۔ اور یہ جو حال تھا، یہ جو کیفیت تھی، وہ حواریون کسی اور پر ہاتھ رکھ سکتے تھے جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں اللہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صحیح ایمان ہو، یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان ہو، تو وہی کیفیت جو ہے وہ جو ہے منتقل کر دیتے تھے کسی نئے مومن کو بھی، اور پھر اس کے ہاتھوں بھی ایسی چیزیں ہونا ممکن تھی۔ یہ کچھ نسلوں تک بات رہی ہے، اس طریقے سے معاملہ چلا ہے۔ تو جو اولو الامر ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریون سمجھ لیں، اس طریقے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمزم سے دھوئے والے دل کی صحبت کے نتیجے میں خود ان کا دل دھل جائے، اس کیفیت کے جو مومن تھے اعلیٰ ترین، اور اس میں بہت کم تر تھے، وہ اکثر سیدنا علی تھے، سیدنا فاطمہ تھیں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین تھے، گھر والے جو تھے ان کے، خاص طور پہ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ علیہ السلام کی جو نسل تھی، سیدنا ختیجہ تھیں، اور اس میں کچھ اور بھی شامل کر دیا جائے، انس ابن مالک کے بارے میں بھی میں سیدنا عائشہ علیہ السلام کے بارے میں بھی سوچتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بیوی زینب، ماں زینب جو تھیں ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، مگر اس طریقے سے چند لوگ تھے جن کو اس طریقے کی، یعنی کہ جو وہ کیفیت تھی کہ روح قدس کا ایک درجہ کم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کو پار کر گئے ہیں، سدرۃ المنتہا کو پار کر گئے ہیں، اس قسم کی کچھ کیفیت، یعنی کہ بالکل کامل طہارت کی، وہی حال جو آدم کا تھا مسجود ملائکہ کے لمحے میں، اس قسم سی ایک کیفیت جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو قریب ترین کچھ چند لوگ تھے ان کو یہ حاصل شدہ تھی۔ اب اس میں اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شامل تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل تھے، یعنی یہ ایک الگ گفتگو ہے، یہ کیفیت اور کہ اصل لوگ موجود تھے، میں اسی طرف اشارہ کرنا ابھی کافی سمجھتا ہوں، اور اصل میں جو اولو الامر تھے نا، وہ یہ لوگ تھے جن کی کاملیت جو شان نظم بننے کے قابل تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی غیر موجودگی میں وہ سلام قائم رکھنا، یا اس سلام کو واپس جو ہے قائم کر دینے کی جہد کرنا، یہ کس کی بس کی بات تھی؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ سلام کو اپنے وجود میں برقرار رکھا ہوا تھا، اور اصل میں یہ جو 12 خلفاء کی بات آتی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن میں یہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حاصل شدہ تھا، ان کا دل جو زمزم سے دھویا گیا، اور پھر ان کی صحبت کے نتیجے میں جو منتقل ہوا سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ علیہ السلام کو، اس کا جو 1400 سال 12 نسلوں تک جو اس کا تسلسل رہا ہے، 12 خلفاء تک، وہ اصل چیز، وہ اولو الامر تھے، وہ اصل حقیقی اولو الامر تھے۔ تو یہ چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بس پیش کر دینا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ کافی گفتگو ہے آج کے لیے۔ لائک کیے گا، سبسکرائب کیے گا، اور پھر آپ سے انشاءاللہ بات رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔